السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کرنا ملک، قوم اور عدلیہ کی ساکھ کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہوگا، یہ کہنا تھا مریم نواز کا اپنے ایک ٹویٹ میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار انہیں یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور وہ کون سے حالات ہیں جس کے تحت ان کو یہ خدشہ ہے کہ نظریہ ضرورت کو ایک بار پھر پاکستان کے اندر زندہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جسٹس منیر کا بدنام زمانہ نظریہ ضرورت پاکستان کی عدالتی تاریخ اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر ایک ایسا نشان بن چکا ہے جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن کیا کیا جائے، پاکستان کے نظام کا جہاں پر بار بار ایک ہی نظریہ یعنی نظریہ ضرورت رائج ہے اور شکلیں بدل بدل کے استعمال ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتا ہوں مریم کے ٹویٹ کی، اور اس کے بعد وہ وجوہات بیان کروں گا جس کی بنا پر مریم کو یہ بات کہنے کی ضرورت پیش آئی۔ مریم نواز کا ٹویٹ ہے جو آج انہوں نے کیا۔ ان کا اپنی ٹویٹ میں یہ کہنا ہے: دعا اور امید ہے ایک فرد کی خواہش پر ایک جماعت کو ریلیف دینے اور حکومت کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے پوری عدلیہ کی ساکھ کو داؤ پر نہیں لگایا جائے گا۔ آئین کی واضح شک کے ہوتے ہوئے نظریہ ضرورت کو زندہ کرنا ملک، قوم اور خود عدلیہ کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا۔ مریم نواز کی یہ ٹویٹ انفیکٹ سپریم کورٹ میں جاری اس پروسیڈنگ کے رد عمل کے طور پر ہے، میرا یہ خیال ہے، یہ ان کی رائے ہے جو گزشتہ ایک ویک سے جاری ہے، اور جس میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ چاروں صوبائی حکومتیں بھی فریق ہیں اور اب سیاسی جماعتیں بھی اس میں فریق ہو چکی ہیں، اور یہ معاملہ ہے سینٹ الیکشن کو اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے صدارتی ریفرنس اور صدارتی آرڈیننس سے متعلق۔ اور اس سماعت کے اندر جو اب رخ آج کی سماعت اور ہیئرنگ کے ذریعے جو ایک تاثر عمومی طور پر ڈیولپ ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ نے بھی اسی تاثر کو لیتے ہوئے یہ ایک ٹویٹ کر دیا، کیونکہ آج کی سماعت کے اندر معزز جج صاحبان کی جانب سے کچھ ایسی آبزرویشنز دی گئیں جن سے یہ ایسا کچھ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے وہ ٹریس ایبل الیکشن ہوگا تو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے، لیکن وہ ٹریس ایبل بیلٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسا کوئی تاثر ان ریمارکس کے ذریعے ملتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور پھر اس کو بار بار چیلنج بھی کیا جا رہا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اصل رول اس کے اندر پلے کیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اپنے دلائل، چونکہ بہت زیادہ چیزیں سپریم کورٹ کے اندر عموماً ججوں کے ریمارکس ہی زیادہ تر رپورٹ ہوتے ہیں، اور اٹارنی جنرل کے اور دیگر وکلاء کے دلائل اس حد تک رپورٹ نہیں ہوتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں کہ پی کے اندر اراکین اسمبلی کی 2018 کے الیکشنز میں، ان ویڈیوز کو ساتھ لے کے اٹارنی جنرل نے جو کیس بلڈ کیا ہے، وہ اب لگ رہا ہے کہ اس لیول پر آ گیا جہاں پر اب معزز جج صاحبان کا بھی ذہن اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ اب یہ جو سیاست کے اندر، خاص طور پر سینٹ کے الیکشن کے اندر یہ جو مینپولیشن ہوتی ہے پیسوں کے لین دین کے حوالے سے، اس کا تدارک ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی صورت کے اندر ضمیر فروشی کو تو جائز اور درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی تناظر کے اندر اب چونکہ ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی اور اس کے اوپر ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا، تو لامحالہ یہ بات اس طرف جانا اس کا لازمی تھا کہ سپریم کورٹ از خود اس بات کے اوپر بھی اس کیس کے اندر اس کو لے کے آئے اور اس ایشو کو بھی ایڈریس کرے۔ اور آج بھی کچھ ایسا ہوا۔ آج سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا ہوا تھا اور چاروں ممبرز کو بھی بلایا ہوا تھا، تو اس پر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس الیکشن سکیم کیا ہے اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے آپ کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اور اس پر الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کا وہ اپنا نپتلا سا جواب تھا کہ اکاؤنٹ کھلوایا جائے گا۔ ہم نے FBR کو بھی کہہ دیا ہے، FIA کو بھی کہہ دیا ہے، نیب کو بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ہمیں رپورٹس دیں اراکین اسمبلی کے بارے میں یا امیدواران کے بارے میں کہ وہ ڈیفالٹر تو نہیں ہیں یا کسی اور قسم کا معاملہ تو نہیں ہے، اور 15 لاکھ روپے کی مالیت کا فنڈ بنایا جائے۔ تو اس پر جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ کرپٹ پریکٹس کو گارڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے حفاظتی انتظامات کیے جائیں، اور الیکشن کا جہاں پر آئین کے اندر ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ ایک لفظ ایسا استعمال ہوتا ہے کہ انتخابات سے قبل اور بعد میں سیاسی مداخلہ سمیت کرپٹ پریکٹسز کے لیے گارڈ
کو گارڈ کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے. تو اس پر اعجاز الاحسن کا یہ والا جملہ تھا کہ یہ انتظامات پہلے کرنے چاہیے کہ کیسے کرپٹ پریکٹسز کو روکا جائے اور پیسے کے استعمال کو روکا جائے، اور الیکشن کمیشن اس ضمن میں اس حوالے سے کچھ اپنا میکنزم بھی بنائے. اور پھر جسٹس گلزار احمد نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ انتخابات میں کرپٹ پریکٹسز کو کیسے روکیں گے، اور چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں پوری اسکیم بتائیں، انتخابات کیسے شفاف ہوں گے اور کس طریقے سے امیدوار اپنے آپ کو یا جو لوگ ہیں ان کو انفلوئنس سے، پیسے کے انفلوئنس سے بچایا جائے گا. اس موقع پر ان کے درمیان کچھ بحث بھی ہوئی، اور جو معاملہ آ رہا تھا سیکرٹ بیلٹ کے حوالے سے، اس پر جو ہے چیف الیکشن کمشنر نے عدالت کو یہ کہا کہ ہمارا کام آئین کے مطابق الیکشن کو کروانا ہے، اور الیکشن کے مطابق جو سیکرٹ بیلٹنگ ہے اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ اس ووٹ کا پتہ نہ چل سکے کہ وہ ووٹ کس کا ہے اور کس کو دیا گیا ہے. تو جس پر چیف جسٹس اور عدلیہ کے دیگر معزز ممبران کا یہ کہنا تھا کہ جو خفیہ ہے وہ صرف مہر ہے، کہ مہر کس کو لگائی جا رہی ہے، باقی تو ووٹ کسی وقت بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے. تو پھر الیکشن کمشنر نے کہا کہ وہ سیریل نمبر، کوانٹر فائلز کے حوالے سے بھی بات ہوئی. تو الیکشن کمشنر کا یہ کہنا تھا بیلٹ پیپر پر ووٹر کا سیریل نمبر نہیں ہونا چاہیے. اگر ووٹر کے بارے میں معلوم کرنا بھی ہے تو آئین میں ترمیم کی جائے، اور یہ چونکہ آئین کا حصہ ہے کہ وہ خفیہ بیلٹ ہوگا، اور صرف 2 الیکشنز ہیں جو خفیہ بیلٹ کے تحت نہیں ہوں گے، یعنی کہ پرائم منسٹر کا الیکشن وہ ڈویژن کے ذریعے، ڈویژن کے اصول کے ذریعے، اور چیف منسٹرز کا الیکشن وہ بھی ڈویژن کے اصول کے ذریعے. باقی تمام الیکشنز وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے آئین کے مطابق ہونا قرار پایا. اب پھر جب یہ 2018 کی ویڈیوز کے حوالے سے بات ہوئی تو پھر یہ وہاں پر سوال ہوا، جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ سوال کیا کہ وہ ویڈیوز 2018 کی ویڈیوز آپ کے سامنے آئی ہیں، تو کیا الیکشن کمیشن نے کسی سینیٹر کو نااہل کیا؟ کیا گزشتہ انتخابات میں ووٹوں کی خرید و فروخت کی شکایت نہیں تھی؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا، اور اس پر ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا جی کسی نے ہمارے سامنے یہ معاملہ نہیں لایا، لہٰذا ہم نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں کیا. البتہ کرم میں ضمنی انتخابات کے دوران ایسی شکایتیں آئی تھیں جس پر نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کام کریں دھیان سے، اور خفیہ جو رائے شماری ہے اس حوالے سے کام کریں. اچھا، عدالت عظمیٰ میں اٹارنی جنرل نے بھی یہ کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کو تجاویز دیں سیکرٹ ووٹنگ کے حوالے سے یا انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے حوالے سے. اب یہاں سے آ کے چیزیں آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی کہ وہ کون سی وجوہات ہیں. آج کا جو عمومی تاثر تھا اس سماعت میں، اس کے اندر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ اوپن بیلٹ نہیں ہوگا، سیکرٹ بیلٹ ہوگا، لیکن ٹریسیبل بیلٹ کے طور پر جائے گا. اور اس تاثر کو مریم نواز صاحبہ نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے جو ان کے خدشات تھے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. یہ ڈیفینیٹلی عدالتی آبزرویشن ہے، ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہے، اور فیصلہ جب تک نہیں آئے گا یہ ان آبزرویشنز کی اگر دیکھا جائے تو ویسے کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے فیصلے کی. البتہ جو فیصلہ دیا جائے گا معزز عدالت عظمیٰ کی جانب سے، اس فیصلے کی تو یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی اس کی 100% ایک ویلیو ہے، اس پر امپلیمنٹیشن ہونا آئین کے مطابق لازمی ہے. لیکن ان آبزرویشنز کی بنیاد پر کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاسی پولرائزیشن ہو چکی ہے، ہر ایک جماعت دوسری جماعت کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتی ہے، اور ان شکوک و شبہات کو ہر وقت ڈسکس بھی کیا جاتا ہے. تو اس ڈسکشن کے اندر اس قسم کے معاملات اور اس انتہا پسندی اور اس لڑائی جھگڑے، اس پولرائزیشن کے اندر ہر ایک معاملہ متنازع ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہی کیوں نہ ہو. اب جب حکومت یہ کہتی ہے کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے ہو، تو اپوزیشن کا اور دیگر جماعتوں کا موقف یہ ہے کہ اب آپ کو چونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کے خلاف آپ کی جماعت ووٹ دے گی، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کو سیکرٹ ہونا چاہیے، اور جو ہمارے خلاف ووٹ دیں ان کی پکڑ ہونی چاہیے. جبکہ آئین کے اندر ایسے کوئی قدغن نہیں ہے کہ اگر کسی دوسری پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دے گا تو وہ بندہ نااہل ہو جائے گا. ہاں صرف 2 معاملات ایسے ہیں جہاں پر اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والا بندہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے انتخاب وزیر اعظم کا یا تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف، اور اس کے ساتھ فنانس بل، جو بجٹ کے اندر فنانس بل پیش کیا جاتا ہے اس کے خلاف آپ پارٹی لائن کے اگینسٹ ووٹ نہیں کر سکتے. باقی جگہوں پر آپ کو ووٹ کرنے کی گنجائش ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پارٹی آپ کو پارٹی سے نکال دے، لیکن آپ کا وہ ایم پی اے یا ایم این اے کا سٹیٹس برقرار رہتا ہے اس وقت تک جب تک ریفرنس اسپیکر
پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجتا، لیکن یہ ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے اور اس کے اندر خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بھی الیکشنز ہیں پاکستان کے اندر اس کو صاف اور شفاف ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ یہی ووٹ کی سینٹیٹی ہے اور ووٹ کا تقدس اسی میں شامل ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.